سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرا کرم کے اسے امتی شمار کیا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو عزیزان گرامی، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، صحاب علم و حکمت برسنے والا ہے، وہ صحاب علم و حکمت کے عامیانہ سا نہیں ہے طرز اظہار نصیر، ارے داغ و حسرت سے گلے ملتے ہیں اشعار نصیر، اور دل کے چار اندے اگر ضد میں نہ مانے بھی تو کیا، ایک دنیا جان و دل سے ہے پرستار نصیر، اور وہ کہ جس کی پشت پر مہر علی کا ہاتھ ہے، ارے تیتنی ہے جرت بازو اظہار نصیر، میرے پاس فرمانا چاہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے متعلقہ کاغذات، تصاویر اور پاسپورٹ وغیرہ جو ہیں یہ 15 جولائی تک آستانہ عالیہ گولہ شریف میں حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر دامت برکاتہم القدسیہ کی جو بیٹھک ہے وہاں رابطہ کر کے اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ بہرحال لوگ، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس صرف اتنی بات ہے کہ کبھی افق، کبھی شبنم، کبھی ستارہ ہے، وہ اپنی ذات میں ایک عالمی ادارہ ہے، رواں ہے نبض سخن جس کی خوش کلامی سے، میں ملتمس ہوں اسی ہستی گرامی سے، ارے سخن بری جسے جھک کر سلام کرتی ہے، وہ جس کے روپ میں حکمت کلام کرتی ہے، بار سے علوم سیدنا مہر علی، بار سے تحریک ختم نبوت، شارع علوم تصوف، عظیم مبلغ اسلام، مقرر علم و حکمت، خطیب شیریں دہن شیریں لسان، مقرر نکتہ بیان و نکتہ بیان، شاعر ہفت زبان، قاری القرآن، حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر، زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى
خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، علماء گرامی قدر، آج سرزمین گجرانوالہ میں ایک بھرپور محفل میرے سامنے ہے، اور یہ میرا غالباً پہلا خطاب ہے. ایک مرتبہ پہلے بھی آیا تھا ایک مسجد میں، احباب کا اصرار تھا، خصوصاً مقصود احمد اور اس کے جتنے ساتھی ہیں اہل محبت، ان کے اصرار پر میں نے وقت نکالا. گجرانوالہ کا شہر بحمد اللہ زندہ دلوں کا شہر ہے، اور مجھے ان کے چہروں سے حضور سید عالم فخر موجودات وجہ ظہور کائنات مظہر ذات و صفات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت، عقیدت اور محبت کی چمک نظر آ رہی ہے. اصل میں مسلمان کے پاس اس پوری کائنات میں جو سب سے بڑا سرمایہ اور جو دولت ہے، جو عظیم دولت ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت، آپ کی محبت اور آپ سے عقیدت ہے. میں نے جو آیت کریمہ
آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالی نے اپنے ذکر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فاذکرونی، اے انسانوں، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، مجھ سے تعلق رکھنے والوں، مجھے معبود برحق ماننے والوں، مجھے مقتدر اعلی سمجھنے والوں، فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو ذکر کر سکتا ہے الفاظ کے ساتھ، آواز کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، لیکن اللہ تعالی جو آواز سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، زبان سے پاک ہے، الفاظ سے پاک ہے، وہ کس طرح اپنے ذاکرین کا ذکر فرمائے گا؟ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر اللہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، قول اولا، لحن ہے، آواز ہے۔ رومی نے فرمایا کہ اس کا جو قول ہے اس کا نہ کوئی لحن ہے نہ اس کی کوئی آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، بلکہ جو وعدہ فرماتا ہے اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے، اور اسی نے انسانوں کو ایفائے عہد کا حکم دیا کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ تو جو انسانوں کو، اپنی مخلوق کو ایفائے عہد کا حکم دیتا ہے، وہ خود خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ وہ عہد شکنی کرے یا جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ تو فرمایا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس پر اس آیت مبارکہ کے جملے پر اگر غور کیا جائے، قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن آیات کے الفاظ پر، سیاق کلام پر غور کیا جائے، مفسرین اور علماء نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اقوال اور آیات کی تشریحات کے بارے میں جو نقل کیا ہے، اس کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے اور پھر صوفیاء اعظام، اولیاء کاملین کی تعلیمات اور ان کے طرز حیات اور ان کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے تو ہمیں آسانی سے اس آیت کا مطلب سمجھ آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے صوفیاء کرام کا ذکر اس لیے بطور خاص کیا کہ یہ طبقہ ذاکرین ہے، یہ وہ خاص گروہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو بحالت قیام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب لیٹتے ہیں، رات کو بستر پر آرام کرنے لگتے ہیں تو ہر کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ صرف ذکر نہیں ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی تخلیق میں، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، زمین میں جو اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے اس کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ اور اگر آسمان کی طرف ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو آسمان پر یہ جو ستاروں کی چادر تان دی گئی ہے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس شمس کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ ضحیٰ جو ہے یہ تقریباً 8-9 بجے کے ٹائم کو کہتے ہیں، میٹھی میٹھی روشنی ہوتی ہے، ایک سہانا منظر ہوتا ہے 8-8:30 کے ٹائم میں۔ ضحیٰ چاشت کا ٹائم ہے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ سورج کی قسم اور چاشت کے وقت کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آتا ہے۔ پوری کائنات اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور خاص بات یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ اسی والضحیٰ کی قسم اللہ نے ایک اور مقام پر بھی اٹھائی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ کی قسم اور رات کی قسم اذا سجا۔ سجا یسجو کا معنی کیا ہوتا ہے؟